قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ہر ماں اور ہر باپ کو اس سے واسطہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور پڑتا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اگلی آنے والی نسلوں کی بنیادیں انہی چیزوں پر پڑتی ہیں کہ آپ اپنا مستقبل، اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سوچ اور کن بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جب بڑی ہوں گی تو ہمیں ان کے رشتے تلاش کرنے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ تو اب ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کا رشتہ کیسے تلاش کریں۔ لڑکے کا رشتہ دیکھنا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں اختصاراً عرض کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ترغیب دی ہے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، ثلاث لا تؤخر، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ تین چیزوں میں دیر بالکل نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اب نماز پڑھنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے پڑھ لیں، ایسا نہ ہو بعد میں قضا ہو جائے یا بھول جائے یا کوئی کام پڑ جائے۔ دوسرا والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ تیار ہو تو اب اس کے پڑھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فٹافٹ اس کو پڑھ کر میت کو قبر میں دفنا دینا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ والایم اذا وجدت لها کفوا، اور اے علی، جب کوئی ایسی بچی جو جوان ہو گئی ہے اگر تمہیں اس کے جوڑ کا مناسب رشتہ مل جائے تو اب اس کی شادی میں دیر مت کرو، جلدی سے جلدی اس کی شادی کر دو۔ تو گویا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ فوراً جلدی سے جلدی اپنی اولاد کا رشتہ تلاش کر کر اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث مشکاۃ شریف میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اس کو چاہیے اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھے آداب سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کی جلدی سے جلدی شادی کر دے۔ اگلی بات بڑی خطرناک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے اس کی شادی نہیں کی اور اس بچے یا بچی نے کوئی گناہ کا کام کر دیا اور تم نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو نکاح سے روکے رکھا تھا تو فإنما إثمه على أبيه، تو اس نے جو گناہ کا کام کیا وہ سارے کا سارا گناہ اسے تو ملا، ساتھ میں اس کے ماں باپ کو بھی اس کا گناہ ہوگا کہ کیوں انہوں نے اس بچے اور بچی کو بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے نکاح سے روکے رکھا۔ اس لیے جلدی سے جلدی اپنے بچے اور بچیوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کی فکر یہ ماں باپ کو ہونی چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ اب آپ کو رشتہ تلاش کرنا ہے، بیٹے کا بھی بیٹی کا بھی، تو دونوں کا رشتہ تلاش کرنے میں عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں رشتہ کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، خاندان کے لوگ دیکھے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لحاظ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو خاندان میں رشتہ کرنا یہ اچھا تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ دین نے ہمیں یہ کوئی پابندی لگائی ہے کہ اپنی برادری میں کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے، اتنی شدت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں ایسا رشتہ مناسب نہیں مل رہا تو بجائے اس کے کہ بچیوں کو بٹھائے رکھیں، بچوں کو بٹھائے رکھیں، تو دوسری برادری یا خاندان میں بھی رشتہ کر دینا یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں،
سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابو العاص سے کیا، اور یہ ابو العاص حضور علیہ السلام کے خاندان کے نہیں ہیں بلکہ کسی دوسرے خاندان کے ہیں، یعنی پہلی بیٹی ہمارے نبی نے اپنے خاندان اور برادری سے باہر دی ہے۔ دوسری بیٹی ام کلثوم، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو جب حضرت عثمان سے ان کا نکاح ہوا تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی برادری کے نہیں ہیں، حضور کے خاندان کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے خاندان کے ہیں۔ تیسری بیٹی رقیہ، اس کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کیا جب پہلی بیٹی فوت ہو گئی تھی۔ تو 3 بیٹیوں کا نکاح ہمارے نبی نے اپنے خاندان سے باہر کیا ہے۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ خاندان میں ہوا تھا کیونکہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اب یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے نبی نے اپنی 3 بیٹیاں خاندان سے باہر دی ہیں، 1 بیٹی خاندان میں دی ہے، اور خود ہمارے نبی کا اپنا نکاح دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت ختیجہ سے کیا، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خاندان کی نہیں ہیں بلکہ باہر کی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نے جو نکاح کیے حضرت سودا سے کیا، وہ بھی حضور کے خاندان کی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمارے نبی کا خاندان نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد ام سلمہ سے نکاح کیا، حضرت جویریہ سے نکاح ہوا، زینب سے نکاح ہوا، اور حضرت صفیہ سے نکاح ہوا، ام حبیبہ سے نکاح ہوا، حضرت حفصہ سے نکاح ہوا۔ یہ جتنی بھی بیویاں ہیں کوئی ایک بیوی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نہیں ہے، ساری حضور کے خاندان کے علاوہ سے آپ نے نکاح کیے ہیں۔ کیا بتلانا تھا؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر خاندان میں رشتہ مل جائے تو اچھی بات ہے، کر دو، دیکھے بھالے لوگوں میں رہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا تو اب اپنی بیٹیوں کے بال سفید مت کرو، اپنے بیٹوں کو ایسے گھر میں بٹھا کر ان کے بال سفید مت کرو، بلکہ خاندان سے ہٹ کر اگر کہیں اچھا رشتہ مل رہا ہے تو وہ کر دینا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں جلدی سے اپنی اگلی زندگی شروع کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے اولاد دیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اگلی نسل کو دیکھ سکیں۔ تو یہ جو خاندان والا مسئلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ بعض لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں اس میں کہ بچی بھلے 50 سال کی ہو جائے کہتے جی رشتہ ہی نہیں مل رہا، رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ بھئی خاندان میں اگر کوئی بچہ نہیں ہے تو آپ کہیں باہر کر دیجئے، خاندان میں کوئی لڑکی نہیں مل رہی تو بیٹے کا رشتہ کہیں باہر کر دیجئے۔ یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت اتری ہے یا ہمارے نبی نے کوئی حکم دیا ہے کہ خاندان کے علاوہ رشتہ کر ہی نہیں کر سکتے، جبکہ خود ہمارے نبی نے اپنی بیٹیاں بھی باہر دیں اور اپنے رشتے بھی باہر کیے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ جب آپ رشتہ ڈھونڈیں گی بھلے خاندان میں ملے یا باہر ملے، تو اب ہمیں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے رشتے کے ڈھونڈنے میں۔ دیکھیں، لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا رشتہ ہو، سب سے پہلی چیز آپ کو دین دیکھنا چاہیے۔ دین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رشتے کر لیتے ہیں لوگ اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اگلے بندوں کا دین کیا ہے۔ مجھے کتنے ایسے لوگوں نے مسئلے پوچھے کہ جی ہم نے بیٹی کی شادی کی، بعد میں پتہ چلا جس سے شادی تھی وہ قادیانی نکلا۔ اب قادیانی چونکہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے مسلمانوں کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو اب بیٹی دے بھی دی، آگے اس کے بچے بھی ہو گئے، اب پتہ چلا کہ وہ قادیانی تھا۔ اب یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، فوراً اپنی بیٹی کو اس کو واپس لے کے آنا ضروری تھا۔ ایسے ہی بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جن سے رشتہ ہوا وہ دوسرے ذہن کے تھے، رافضی تھے، جن کا عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ تسلی کر لیں جہاں آپ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں کیا وہ مسلمان ہی ہیں، ایسا تو نہیں کہ ان کا مذہب ہی کوئی اور ہو۔ یاد رکھ لیں مسلمان کا نکاح صرف مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، قادیانیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔
اسی طرح ایسے شیعہ اور رافضی جن کا عقیدہ حد کفر تک چلا جائے، مسلمانوں کا ایسے لوگوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ کر بھی دیں گے تو نکاح ہوگا ہی نہیں، جیسے بہن سے نکاح نہیں ہوتا اسی طرح ان سے بھی نکاح نہیں ہوگا بھلے کر بھی دیں۔ تو یہ پہلی چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ دین ان کا کیا ہے۔ اگر اسلام ہے تو رشتہ کریں، اگر اسلام نہیں تو آپ وہاں رشتہ نہیں کر سکتے۔ اگلی بات یہ دیکھیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو آپ ان کا مسلک دیکھیں کہ ان کا مسلک کیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مسلکی طور پر اتنی جنگ چھڑ گئی ہے کہ رشتوں پر اس کی وجہ سے بڑی بڑی دراڑیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً آپ دیوبندی ہیں، اب آپ نے اپنی بیٹی دے دی بریلویوں کے اندر، یا آپ بریلوی ہیں، آپ نے بیٹی لے لی غیر مقلد اہل حدیثوں کی۔ اب ظاہر ہے وہ آئے گی رفع یدین کرے گی، وہ کہے گی تم ایسے کرو، ایسے نماز پڑھو۔ اب آپ کہیں گی یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو ہمارا گھر ہی خراب کر دیا اس نے۔ اسی طرح آپ نے بیٹی لے لی کوئی ایسی، وہ آ کر کہے گی ختم دلواؤ اور جناب یہ کرو وہ کرو۔ اب آپ کہیں گی یہ تو ہمارے گھروں میں کبھی ہوا نہیں۔ وہ کہے گی میں کر کے رہوں گی، آپ کہیں گی ہم نے کرنے نہیں دینا۔ تو اچھا بھلا بسا ہوا گھر بعض اوقات ان فروعی مسائل کی وجہ سے اختلاف کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس کی بیٹی آپ لے رہے ہیں یا جس کو آپ اپنی بیٹی دے رہی ہیں، آیا ان کا اور آپ کا مسلک ایک ہی ہے؟ ایسا تو نہیں اگلے گھر میں جا کے آپ کی بیٹی تنگ ہوگی۔ آپ یقین کریں کتنی ایسی بچیاں جو عالمہ بن کر گئیں، ان کے حالات پھر سامنے ہمارے مدرسے میں آتے ہیں۔ ماں باپ نے شادیاں کر دی ایسے لوگوں میں جو بدعتوں کا مزاج تھا ان کا۔ اب وہ بچی کہے میں یہ بدعت نہیں کروں گی، وہ کہتے کر نہیں دیتے نو طلاق دے دیں گے۔ اب وہ بیچاری مجبوراً ان بدعات میں شریک ہوتی ہے کہ میرا گھر نہ خراب ہو جائے۔ تو یہ جو اندر سے گھٹ گھٹ کر بچی مر رہی ہے بیچاری، اس اعتبار سے اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ان کو دیکھنا چاہیے، اگر آپ کا مسلک اور اگلوں کا مسلک ایک ہوگا تو بچی آرام سے گھر میں زندگی گزارے گی۔ مسلک کا فرق ہوگا تو خاوند کہے گا چل فلاں جگہ جانا ہے، بیوی کہے گی میں تو نہیں جاتی، یہ میرے مسلک میں نہیں ہے۔ خاوند کہے گا یوں نماز پڑھ، وہ کہے گی میں یوں نہیں پڑھتی۔ تو اب ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ تو ساری عمر مناظرہ ہی چلتا رہے گا ان کا۔ اس لیے آپ اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کرنے سے پہلے ان کا مسلک ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ آپ کے مسلک کے موافق ہیں تو رشتہ کر دیں۔ اگر وہ مسلک نہیں لیکن رشتہ اچھا ہے، پھر ان سے یہ طے کریں کہ ہماری بیٹی کو یا آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے تو وہ اپنے مسلک پر چلے، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن ہمیں تنگ نہیں کرے آ کر۔ اور ہماری بیٹی آپ کے گھر میں جائے گی تو وہ اپنے مسلک کے مطابق چلے گی، آپ لوگ ہماری بیٹی کو تنگ نہیں کرو گے۔ یہ بات رشتہ کرنے سے پہلے ان سے طے کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں ان کی بیٹی ہمیں پریشان نہ کرے، ہماری بیٹی ان کے گھر میں جا کر پریشان نہ ہو۔ تو یہ باتیں پہلے طے کر لینی چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ آپ بیٹے کا رشتہ کریں یا بیٹی کا، ہمیں سب سے پہلے دینداری دیکھنی ہے۔ دین اور چیز ہے، دینداری اور چیز ہے۔ اب دینداری کیوں دیکھنی ہے؟ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، یا تو اس لیے کہ عورت مالدار ہے، یا اس لیے کہ خوبصورت ہے، یا اس لیے کہ خاندان بڑا اچھا ہے، یا اس لیے کہ وہ دیندار ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم مال کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، خوبصورتی کو نہ دیکھو، دین کو دیکھ کر ترجیح دے دو اور دینداری کی وجہ سے تم رشتہ کر دو۔ تو یہ دینداری کو دیکھنا سب سے پہلا معیار ہے اسلام کا کہ جہاں آپ رشتہ کر رہی ہیں وہاں دینداری ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں مثلاً آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے اور داماد ڈھونڈنا ہے۔ اب داماد میں دینداری کا معیار کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یعنی لڑکا دیکھنا ہے تو لڑکے میں دین کتنا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر لڑکا عالم مل جائے گا، حافظ مل جائے گا، اور یہ لازمی بھی نہیں ہے، اور نہ دین نے کوئی اس کا حکم دیا ہے کہ آپ صرف عالم حافظ ہی سے شادی کریں گے، بس دیندار ہونا چاہیے۔ اب دینداری کا معیار کیا ہے؟
دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، کہ اگر تمہیں کوئی ایسا رشتہ آیا ہے جو دیندار ہے تو تم فوراً اس رشتے کو قبول کر لو۔ اگر تم نے وہ رشتہ قبول نہیں کیا تو اللہ کے نبی فرما رہے تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو بڑے بڑے فتنے اور بہت فساد زمین میں پھیل جائے گا کہ اگر تم نے دینداری کی وجہ سے رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ دین مل گیا، سب کچھ مل گیا، فوراً رشتہ کر دو۔ اب کیا معیار ہے دینداری کا یہ سمجھیں۔ جب آپ کسی لڑکے کو دیکھنے گئی ہیں تو دین میں آپ نے اس کے اندر صرف 3 باتیں دیکھنی ہیں۔ عقیدہ تو آپ نے پہلے دیکھ لیا، اس کا مسلک وہ تو میں نے عرض کر دیا، دونوں میں ہی ضروری ہے۔ تو سمجھ لیں 4 باتیں ہوں گی۔ ایک تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھیں کہ عقیدہ ٹھیک ہے اس کا۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ وہ رزق حلال کماتا ہے یا نہیں، یہ دینداری کا معیار ہے۔ اب لڑکا ہی حرام کماتا ہے، جوا کھیلتا ہے، رشوت لیتا ہے، یا وہ سود کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو شریعت نے حلال قرار نہیں دیا، اگر وہ لڑکا حرام کماتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی بیٹی کو پوری زندگی حرام کھانے کے لیے بھیج رہی ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا حلال کماتا ہے یا نہیں۔ اگر حلال کماتا ہو تو رشتہ کرے، اگر حرام کماتا ہے کبھی رشتہ مت کرے۔ اگلی چیز یہ دیکھیں کہ کم از کم لڑکا 5 وقت نماز پڑھتا ہو، کیونکہ جو مسجد میں جاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کے دل میں خدا خوفی ہوگی، اور جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہو کہ اس کے سامنے جھک جائے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بیٹی کو بھی سکھ دے گا، کبھی پریشانی نہیں دے گا۔ اور جو اللہ کے سامنے ہی نہیں جھکتا، جس کو اللہ ہی کی پرواہ نہیں، وہ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی کیا پرواہ کرے گا۔ اس لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ حلال کماتا ہو اور 5 وقت کا نمازی ہو۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو قطعاً رشتہ مت کیجئے، پتہ نہیں یہ اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا تو ہمیں یہ کیا سمجھے گا۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس لیے رشتہ نہیں کرتے کہ جی گھر چھوٹا تھا یا لڑکے کا کاروبار اچھا نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے اس لیے رشتہ توڑا ہو کہ جی لڑکا نمازی نہیں ہے؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پہلے دین دیکھنا چاہیے تھا، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، بس ایسے ہی لڑکیاں تھما دیتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ دیکھنی ہے لڑکے کے اندر کہ وہ ظاہری طور پر کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ دیکھو چھپ چھپ کر کوئی گناہ کرے وہ تو ظاہر ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ظاہری طور پر کبیرہ گناہوں سے بچے، کیا مطلب کہ اس کا تعارف لوگوں میں برا نہ ہو کہ جی یہ جوا کھیلتا ہے، یا یہ شراب پیتا ہے، یا یہ کوئی اور بدماشی کرتا ہے، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ظاہری طور پر وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس بندے کو اللہ کا ہی ڈر نہیں، وہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ ہماری بیٹی کو کیا سمجھے گا۔ کبھی ایسے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو مت میں آئے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے، دینداری کا معیار یہ ہے، اور یقین کریں دین کو دیکھ کر رشتہ کریں گی اللہ اس میں بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد تھے وہ کیسے رشتہ ہوا کیا کہ وہ سیب انہوں نے کھا لیا، ایک نہر سے اٹھا کر پانی میں جا رہا تھا، پھر سوچا بھئی یہ تو پتہ نہیں کس کے باغ کا ہوگا۔ یہ باغ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے گئے، باغ کے مالک سے ملے کہ جی میں نے سیب کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے یا مجھ سے پیسے لے لیجئے۔ اس نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا، تمہیں سزا کے طور پر میری بیٹی سے رشتہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے یہ کیسی سزا ہے؟ اس نے کہا اس لیے رشتہ تمہیں دے رہا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، ایسی باتیں کی۔ اس نے کہا چلو مجھے تو اللہ سے معافی چاہیے، تو رشتہ کر لیا۔ جب رشتہ ہوا آگے گئے تو دیکھا وہ بیوی خوبصورت بھی تھی، اندھی بھی نہیں، لنگڑی بھی نہیں۔ کہا آپ تو یوں کہہ رہے تھے، کہا نہیں میرا مطلب کہنے کا یہ تھا اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس لیے اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی اس لیے گونگی ہے، کبھی بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلی اس لیے لنگڑی ہے۔ تو اب اللہ نے اس نے دینداری دیکھی کہ اتنا دیندار لڑکا ہے جس کو اتنا احساس ہے،
اب شادی ہوئی تو اللہ نے بیٹا کون سا دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو دینداری کے رشتوں میں اللہ برکت بھی دیتے ہیں، آگے نسلوں میں اللہ دین کو جاری فرماتے ہیں۔ تو یہ لڑکے کی دینداری ہے۔ اب اگر آپ نے لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنا ہے، یعنی بیٹی تلاش کرنی ہے، بہو تلاش کرنی ہے، تو اس میں بھی پہلے دینداری کو دیکھیں گے۔ اب لڑکی میں دینداری کیا ہے؟ وہی سب سے پہلے تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ نماز پڑھنے والی ہو۔ اب جو لڑکی نماز ہی نہیں پڑھتی وہ آپ کی اگلی نسلوں کو کیا دین دے گی؟ اس میں تو خود ہی دین نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں آپ کی بہو نماز پڑھتی ہے نہیں، تب رشتہ کیجیے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ یہ پوچھیں کہ لڑکی پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب رشتہ لینے جاتے ہیں، لڑکی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ یہ پردہ کرتی ہے یا نہیں۔ اب جو لڑکی پردہ نہیں کرتی اس کا مطلب ہے وہ بے حیا ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنا آپ چھپانے کا ڈھنگ نہیں، تو یہ اپنی بیٹی سے کہاں پردہ کروائے گی؟ اس کا مطلب ہے یہ آپ کی اگلی نسلوں کو بھی بے حیا بنا دے گی۔ جو خود پردہ نہیں کرتی وہ بیٹیوں سے کیا پردہ کروائے گی؟ کئی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹیوں پر اتنی سختی کریں گی، برقع پا، انج کر اونج کر، اور آپ یوں ہی منہ کھول کے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، گلیوں میں آتی جاتی ہیں۔ جیسے پردہ آپ کی بیٹی پر فرض ہے، آپ پر بھی تو ایسے ہی فرض ہے، آپ خود کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ آپ اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے گئیں تو لڑکی اگر پردہ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے حیا والی ہے، آپ اس سے رشتہ کیجیے۔ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو یہی رشتہ ختم کر دیں، ورنہ آپ کی اگلی نسلیں بے حیا بن جائیں گی، ایسا رشتہ مت کیجیے۔ اگلی چیز یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی ظاہری طور پر گناہ کبیرہ سے بچنے والی ہو، یعنی اس کا تعارف لوگوں میں، خاندان میں اچھا ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ کہیں جی یہ لڑکی تو فلمیں بڑے شوق سے دیکھتی ہے اور اس کو تو فلاں فلاں گانے بہت اچھے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بھائی سیدھی سادی دوسرے ذہن کی بچی ہے، یہ تو ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارے گھر کو بھی ایسا بنا دے گی۔ تو اگر وہ ظاہری طور پر گناہ کبیرہ سے بچتی ہے تو نیک بچی ہے، آپ اس کا رشتہ لے لیجئے۔ اگر وہ گناہ کبیرہ سے نہیں بچ رہی تو پھر یہ رشتہ مت کرے۔ ان کو بھی احساس ہو کہ بچی کا رشتہ اس وجہ سے چھوڑا کہ ہماری لڑکی فلمیں دیکھتی ہے، ہماری لڑکی پردہ نہیں کرتی، ہماری لڑکی نماز نہیں پڑھتی، تاکہ وہ اپنی بچی میں ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے فکر مند ہو۔ تو یہ دینداری سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے دین میں ہمیں بتائی وہ مالداری ہے، کہ آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کریں یا بیٹی کا تو کم از کم مالداری میں دیکھیں، وہ آپ کے برابر ہونے چاہیے۔ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ تفاوت یہ مناسب نہیں ہے۔ اب بیٹی کا رشتہ آپ دیکھنے گئی ہیں، مثلاً آپ نے لڑکا تلاش کرنا ہے، آپ نے دیکھا دینداری میں تو بہت اچھا ہے، اب مالداری دیکھیں کہ اس کی مالداری کیسی ہے۔ یہ بھی ہمارا اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ مالداری میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا گھر ہے یا نہیں۔ گھر اپنا ہو بہت اچھی بات ہے، کرائے کا بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، وہ کم از کم گھر میں تو رہتے ہیں، کسی جھگی میں تو نہیں رہتے، سڑکوں پر تو نہیں سوتے۔ تو اگر ان کا گھر اپنا ہے تو بہت اچھا ہے، کرائے کا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن انشاءاللہ اپنا بھی دے دیں گے، بچی کا نصیب ہے، اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ان کا مکان ہے یا نہیں۔ دوسری بات مالداری میں یہ دیکھنی ہے کہ وہ لڑکا بے روزگار تو نہیں ہے، فارغ تو نہیں پھرتا۔ اگر وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا تو آپ اپنی بیٹی اس کو دے کر کیوں اس کا مستقبل برباد کر رہی ہیں؟ آپ کوشش کریں کہ اپنی بیٹی کو کم از کم وہاں دیں جہاں لڑکا کچھ کما کر کھلا تو دے۔ اب وہ پہلے ہی فارغ پھرتا ہے تو آپ کی بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا، اس کی ضرورتیں کیسی پوری کرے گا؟ مت کرے رشتہ ایسے انسان سے جو بے روزگار پھرتا ہو اور کوئی کام نہ کرتا ہو۔ اگلی بات یہ کہ مثلا روزگار اس کا کچھ بھی ہو، بھلے وہ کاروبار کرتا ہے، دکان پر ملازمت کرتا ہے، دفتر میں ملازمت کرتا ہے، چاہے ریڑھی لگاتا ہے، شام کو کم سے کم گھر میں سودا تو لے کر آئے گا، آپ کی بیٹی کو کھانا تو کھلا سکتا ہے، آپ کی بیٹی کو کپڑا جوتی تو لے کر دے سکتا ہے۔ ریڑھی بھی لگانے والے انسان ہی ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں
کئی ریڈیو والے دکانداروں سے زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ میں تو چونکہ بازار میں ہوتا ہوں، مجھے سب حالات کا علم ہے۔ دکاندار بتاتے ہیں کہ شام کو جمع تفریق کر کے ہمیں 2000 بچتا ہے، اور یہ ریڈیو والے 4-4 ہزار بھی روز کما لیتے ہیں، بعض ایسے ہیں۔ تو اللہ نے جس کا جیسا مقدر لکھا، تو اس سے مت گھبرائیں۔ یہ دیکھیں کہ اگر اس کا مکان ہے اور وہ کاج کرتا ہے، بھلے نوکری کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ مالدار گھر ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کی بیٹی کو یہ بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے، اسی پر اکتفا کریں۔ زیادہ لالچ میں پڑیں گی تو یقین کریں آپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ دیکھیے، مالداروں میں بہت زیادہ مالدار گھر میں رشتہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنا ہے تو لوگ اس لیے مالدار ڈھونڈتے ہیں کہ جہیز زیادہ دے اور زیادہ جہیز لے کر آئے۔ وہ لے بھی آئے گی تو آپ کے گھر وہ رہے گی کیسے؟ وہ تو کھاتی ہے پیزے برگر، آپ کے گھر میں پکتی ہے سبزی آلو۔ اب وہ تو آتے ہی ادھم مچائے گی کہ میں تو آلو نہیں کھا سکتی، میں نے تو ساگ نہیں کھانا، مجھے تو پیزا چاہیے، مجھے شوارما چاہیے۔ تو آپ کے بیٹے کی ساری تنخواہ تو وہ اس میں اڑا دے گی، تو بچے گا کیا؟ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جس بیٹی کو گھر میں لا رہی ہے بہو بنا کر، وہ آپ کے گھر کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ بیٹی بہت زیادہ مالدار گھروں میں دینا یہ بھی نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے بہت زیادہ مالداروں سے رشتہ کیا، اب ہوگا کیا؟ وہ آئیں گے تو آپ کو ان کی حیثیت کے مطابق کھلانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو یا اسراف کرنا پڑے گا یا قرضہ لینا پڑے گا۔ عید تہوار پہ لین دین ہوگا تو آپ تو چھوٹے گھرانے کی ہیں، اب وہ بڑے لوگ ہیں، اب آپ کو ان کے مطابق کپڑے، ان کے مطابق جوتیاں، ان کے مطابق چیزیں، تو آپ تو قرضے میں دب جائیں گی، پھر شرمندگی آپ کو علیحدہ ہوگی بعد میں۔ اور بیٹی کا جہیز بھی پھر مالداروں جیسا بنانا پڑے گا، تو آپ کو کتنی تکلیف کا سامنا پڑا کرے گا۔ اور اخیر کیا ہوگا کہ وہ تانے مار مار کے آپ کی بیٹی کو پریشان کریں گے۔ آ گئی غریب گھر سے اٹھ کے، گھر میں تمہیں آلو بھی نہیں ملتے تھے، یہاں آ کر تو بکرے کھا رہی ہے، ایسے کر رہی ہے۔ یہ تانے بیٹیوں کو مار دیتے ہیں اگلے گھروں میں۔ اس لیے خدا کے لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے برابر کا رشتہ دیکھیں، جیسے آپ ہیں ویسے اگلے ہیں۔ اب یہاں بھی بیٹی ساگ کھا رہی ہے، اگلے گھر میں بھی ساگ ملا تو وہ گزارا کر جائے گی۔ اب یہاں وہ کھاتی ہے بکرا، اگلے گھر میں مل رہی ہے دال، تو وہ تو نہیں رہ سکتی، اس کو تو تنگی ہوگی۔ اس لیے آپ کوشش کریں برابری کو دیکھیں، بہت اوپر جانے کا سوچیں بھی نہ، ورنہ بڑی بڑی تنگیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آپ سے برداشت نہیں ہوں گی۔ اگلی چیز یہ دیکھنی ہے اخلاق کیا ہے۔ اخلاق کا مطلب کیا کہ لڑکے کا رشتہ کرنا ہے اس کے اخلاق بھی دیکھیں، لڑکی کا رشتہ کرنا ہے تو اس کے اخلاق بھی آگے دیکھ لیں۔ مثلاً آپ داماد ڈھونڈنے نکلی ہیں، آپ نے دیکھا وہ دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اب اس کے اخلاق بھی دیکھنے چاہیے۔ ہمارے لوگوں میں اخلاق دیکھنے کا مزاج ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی رشتہ آ رہا ہے، من ترضون دینہ و خلقہ، کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، دین بھی ہے، تو تم رشتہ کرو۔ اس کا مطلب ہے اخلاق کے دیکھنے کا حکم تو ہمارے نبی نے بھی دیا ہے۔ اب اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ تحقیق کریں کہ لڑکا شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، اور اسی طرح بری مجلس لڑکوں کے ساتھ تو نہیں اٹھتا بیٹھتا، سگریٹ تو نہیں پیتا، آوارہ گردی تو نہیں کرتا، تو اس کا تعارف لوگوں میں اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہے لڑکے کے اخلاق، ان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں، فاطمہ بنت قیس، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے دو رشتے آئے ہیں، ایک معاویہ ہے اور ایک ابو جہم ہے، میں کس سے رشتہ کروں؟ حضور نے فرمایا دونوں سے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اما معاویہ تو فسالوکن، فرمایا معاویہ تو کنجوس آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو بھوکی مرے گی، وہاں مت کر۔ اور دوسرا جو ابو جہم ہے، فلا یضع عصاہ علی عاتقہ، اس کا ڈنڈا ہر وقت کندھے پر رہتا ہے، مطلب وہ پٹائی کرتا ہے، غصے والا آدمی ہے، وہ تیری پٹائی کرے گا، مت وہاں رشتہ کر۔ اب دیکھیں، حضور نے دیکھا کہ یہ دونوں میں ایک ایک خامی تھی، آپ نے رشتے سے انکار کروا دیا۔
تو پتہ چلا کہ اخلاق کا معلوم کرنا پہلے ضروری ہے۔ اگر اس کے اخلاق ہی گندے ہیں تو پھر وہ کیا آپ کی بیٹی کو سکھ دے گا اور کیسے وہ اس کے ساتھ رہے گا؟ اب دیکھیں، اخلاق کی تحقیق، ایسی لڑکی کے اخلاق کی بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ مطلب لڑکی میں چغل خوری کی عادت تو نہیں، یہ پتہ کروائیں خاندان سے۔ جو لڑکی چغل خور ہے، غیبت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی آ کر آپ کے خاندان میں بھی چغل خوری سے فساد ڈلوائے گی۔ تو چغل خور بچی کا رشتہ مت لیجیے، یہ گندے اخلاق کی علامت ہے۔ اسی طرح اس کو گالیاں دینے کی عادت تو نہیں ہے، جھڑک جھڑک کر بولنے کی عادت تو نہیں ہے۔ اگر وہ جھڑکتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تو بھائی یہ بچی تو برے اخلاق کی مالک ہے۔ ایسی بچی کو اپنی بہو بنانا تو اپنے گلے میں مصیبت ڈالنے کے مترادف ہے۔ مت کیجیے ایسی بچی سے رشتہ جو اس طرح لڑائی جھگڑے کرنے والی ہو، گالیاں دینے والی ہو، چغل خور ہو، تو مت کیجیے ایسی بچی سے رشتہ۔ تو یہ اخلاق دیکھنے چاہیے۔ اب اخلاق کی تحقیق کیسے ہو؟ دیکھو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھا کہ جی یہ آدمی کیسا ہے۔ دیکھو، شریف آدمی کو تو کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب مثلا مجھے لوگ آ کر پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ جی آپ کے محلے میں فلاں لڑکا ہے، ہم اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیسا ہے؟ اب میں تو یہی کہوں گا بھائی وہ مسجد میں نماز پڑھتے انہیں تو آتا ہے، بس اتنا کی مجھے پتہ ہے۔ اب وہ جب جوا کھیلتا ہوگا کون سا مجھے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ شراب پینے جاتا ہے مجھے کون سا ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اگر وہ کسی غلط سوسائٹی میں جاتا ہے تو کون سا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں؟ تو امام صاحب تو اس کو مسجد میں دیکھتے ہیں، اس لیے وہ کہیں گے بھی اچھا ہی لڑکا ہوگا، مسجد میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کسی کے اخلاق کی تحقیق کروانی ہے تو دو لوگوں سے کریں۔ ایک تو اس کے دوستوں سے کریں، کیونکہ دوستوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دوست کیسا ہے، ان کو اس کی ساری اونچ نیچ آگے پیچھے کا پتہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، محلے میں پڑوسیوں سے تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ پڑوسیوں کو سب پتہ ہوتا ہے کس گھر میں کون سے افراد ہیں، کیسے اخلاق ہیں، کیسے رہتے ہیں، ان کے سامنے ان کا دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو پڑوسیوں سے تحقیق کریں، اور ایک پڑوسی سے نہیں کرنے، کیونکہ بعض اوقات پڑوسیوں کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، آپ نے اسی سے ہی پوچھ لیا تو وہ تو غلط بتا دیں گے۔ 5-7 لوگوں سے پوچھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ واقعی یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو برے لوگوں سے تحقیق کرنی چاہیے۔ جب برے لوگ کہیں نہیں جی اسی تے جدہ دے بھی ہیں، منڈا بہت چنگا ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا ہی ہوگا۔ اور خاندان میں لڑکی کی سہیلیوں سے تحقیق کریں، اس کی کزنوں سے تحقیق کریں، تو پتہ چل جائے گا اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو یہ اخلاق بھی دیکھنا ہے۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ اخلاق بھی اچھا ہے، دینداری بھی ہے، مالداری بھی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے آپ کو رشتہ کر دینا چاہیے۔ اچھا، ایک بات مجھے یاد آ گئی، دیکھیے نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکے سے نہ ہی کریں جو ملک میں نہیں رہتا۔ لڑکا دوسرے ملک میں ہے، آپ نے شادی کر دی، اب یہ بیچاری پوری عمر کیا ان کے گھر کا کام کرنے کے لیے آپ نے بھیجی ہے؟ وہاں جھاڑو تپڑی ہنڈیا روٹی سو گئی، خاوند کا ہے اس کا، شادی جس کی وجہ سے کی تھی وہ کدھر ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کسی باپ نے، ماں نے اپنی بیٹی کو سزا دینی ہے نا تو یہ دے دے کہ اس کی شادی ایسے بندے سے کر دے جو پاکستان میں رہتا ہی نہیں، باہر ہی رہتا ہے۔ آئے گا مہینے بعد دفع ہو جائے گا، پھر 3 سال بعد آئے گا، 5 سال بعد آئے گا، پھر مہینہ رہا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ کیا زندگی ہے؟ یا تو یہ وہاں چلی جائے اس کے پاس تو بہت اچھا ہے، یا وہ یہاں کاروبار سیٹ کرے تو بہت اچھا ہے، ورنہ یقین کریں یہ پوری زندگی کی اذیت اپنی بچیوں کے گلے میں مت ڈالیں اور ایسے رشتوں سے بچیں۔ اور لالچ تو ہوتی ہے جی، منڈا ماشاءاللہ باہر رہندا بڑا کماندہ، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، رہندا وہ باہر آ کماندہ وہ باہر آ، تاڑی تینوں کی سکھ لبیا ان دی وجہ تو وہ تو بیچاری تنگی ہے۔ تو اپنی بچیوں کو مت اس پھانسی پر چڑھائیں کہ وہ بیچاری گھٹ گھٹ کر پوری زندگی اس طرح مرے۔ تو اس لیے یہ بھی کوشش کریں ایسے رشتے میں شرط لگائیں کہ لڑکا واپس آ کر یہاں رہے یا بچی کو ساتھ لے کر جائے تو رشتہ کریں، ورنہ اس سے بھی پرہیزی کر لیں تو اچھا ہے۔ اب جب یہ سب ہو گیا، اب آپ کو استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ خود کرنا چاہیے۔ استخارہ خود دیکھیں، حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کو پیغام بھیجا نکاح کا،
تو اب نبی کا رشتہ آیا تو اس میں تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن حضرت زینب نے یہ فرمایا کہ ما انا بصانعۃ شیئا، کہ میں ابھی کچھ جواب نہیں دے سکتی، حتی استأمر ربی، جب تک میں اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ تو انہوں نے پھر استخارہ کیا، اور استخارے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں پر ان کا نکاح خود کر دیا، اور یہ فخر کرتی تھی سب کے نکاح زمین پر ہوتے ہیں، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا۔ تو استخارہ لڑکی کو خود کرنا چاہیے، لڑکے کو خود کرنا چاہیے، یا ماں باپ کریں۔ اب ہمارے ہاں آپ یقین کریں اچھے اچھے رشتے ہوتے ہیں کہ جی سارا کچھ صحیح ہے، لیکن انہاں اسی کسی بندے کو استخارہ کرایا، وہ کہندہ انہاں دے ستارے نہیں ملنے۔ بھئی رشتہ ستاروں نے کرنا، زندگی ستاروں نے گزارنی ہے، نہیں رلدے ستارے نہ رلن تسی بیاہ تا کرو نہ دا، اگر رشتہ اچھا ہے تو یاد رکھ لیں استخارہ صرف دلی تسلی کے لیے ہوتا ہے، اصل میں تو تحقیق ہوتی ہے۔ اگر آپ نے تحقیق کر لی رشتہ اچھا ہے تو اب بسم اللہ کریں۔ کئی لوگ اپنی بچیوں کے اچھے اچھے رشتے استخاروں کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لیں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، میں نے اس پر پہلے بھی تفصیلی بیان کیا تھا، کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو کسی کا اچھا برا بتا سکے۔ اب مجھ سے آپ کہیں گے کہ جی یہ رشتہ ہم نے کرنا ہے، آپ استخارہ کر دیں۔ لڑکا رہتا ہے لاہور میں، نہ میں نے اس کو دیکھا نہ میں اسے جانتا ہوں، میرے پاس کون سا منتر ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو اس کا اچھا یا برا بتا سکوں؟ تو میں نے تو اپنے دل میں جھانکنا ہے، اگر مجھے دل میں محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ رشتہ ہونا چاہیے تو میں کہوں گا جی استخارہ ٹھیک ہے، اگر میرے دل میں آ رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے میں کہوں گا نہیں۔ اب لڑکا اچھا ہوگا لیکن میں کہوں گا نہیں تو آپ رشتہ نہیں کریں گے، تو آپ نے کتنا نقصان کیا۔ جب آپ کو تسلی ہو گئی ہے، تحقیق کر لی ہے، تو اب استخارے کی وجہ سے رشتوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی استخاروں کی وجہ سے برے رشتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں کہندے جی منڈا پیڑا بھی آ تے جوا کھیڑدا، پر مولوی صاحب کہندے بھی ٹھیک ہے استخارہ تسی کر لو رشتہ، تے اس واسطے ہن استخارہ صحیح آ گیا تے کر لیے۔ بھئی استخارہ کوئی وحی تھوڑی آنی ہے آسمان سے۔ یاد رکھ لیں استخارے کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لی ہے، ہمیں یہ رشتہ اچھا لگ رہا ہے، ہم کرنے لگے ہیں، تو اس میں خیر ڈال دے، بس اس کو استخارہ کہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنا۔ اب اگر وہ رشتہ آپ کے لیے اچھا نہ ہوا تو انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ اچھا ہوا تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ باقی تفصیل میں نے پہلے عرض کر دی تھی، وہ ہماری کتاب ریاض الصالحات کی دوسری جلد میں، وہاں سے آپ اس کو دیکھیے۔ تو پھر استخارہ کریں۔ جب آپ نے استخارہ کیا وہ بھی دل میں مطمئن ہو گئیں، اب اگلا کام رشتہ کرنے نہیں ابھی چلے جانا، اگلا کام یہ کہ اپنے بیٹے اور بیٹی سے پوچھیں، اس کی رضا معلوم کریں۔ اس کا رواج بھی ہونا چاہیے۔ ماں باپ اتنے با اختیار نہیں ہیں کہ وہ بچے بچیوں کو اگنور کر کے ان کے رشتے کرتے رہیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا اہتمام اس کا فرماتے تھے کہ اپنی بیٹی فاطمہ، اس کا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ رشتہ علی سے کر دو، لیکن ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا کہ بیٹی تیرا رشتہ کر دوں؟ جب ان کی طرف سے رضامندی ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں کی ہے۔ اب حضرت خنسہ سنن نسائی میں روایت ہے، ان کے باپ نے ان کی شادی کر دی اور ان کو پسند نہیں تھا وہ رشتہ، تو یہ حضور کے پاس آ گئی کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا رشتہ کر دیا ہے، شادی کر دی ہے، نکاح کر دیا، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ تو حدیث میں ہے فرد نکاحہا، حضور علیہ السلام نے اس کے نکاح کو ختم کر دیا کہ جب بیٹی کو پسند نہیں تو وہ اپنے گھر میں رہے گی کیسے؟ آپ خود سوچیں نا کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتی، اس سے نفرت کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ تو پہلے بیٹی سے معلوم کریں کہ بیٹی یہ لڑکے کی تصویر ہے، اب تم کہو تو ہم یہاں رشتہ کر دیں۔ اگر وہ ہاں کرتی ہے تو کر دیجئے، اب اگر وہ ابھی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اپنا نقصان کر رہی ہیں نا۔ اب میں آپ کو کیا عرض کروں، ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے، ان کی لڑکے کی شادی، اب 250-300 بندہ بارات میں گیا دوسرے شہر میں، وہاں جا کر بیٹھے، بوتلیں پی، نکاح شروع ہوا۔ اب مولوی صاحب لڑکی سے پوچھنے گئے بھی فلاں فلاں لڑکا تمہیں قبول ہے؟ وہ آگے سے کہتی نہیں۔
اب سب حیران، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بارات حال میں بیٹھی ہے، لڑکی بھی حال میں موجود ہے۔ باپ کہتا کہ ہاں، کہتی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں نے یہ رشتہ نہیں کرنا، تو میں نے نہیں کرنا، مجھے یہ قبول نہیں۔ تو لڑکی مانی نہیں، تو وہ بارات خالی ہاتھ واپس آئی۔ لڑکے والوں کی بھی بےزتی ہوئی، لڑکی کی بھی بےزتی ہوئی، اس کا پورا خاندان بدنام ہوا۔ اور وجہ کیا بنی کہ لڑکی پہلے دن سے کہہ رہی ہے مجھے یہ رشتہ قبول نہیں، باپ پھر زبردستی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، لڑکے اور لڑکی کی رضامندی معلوم کیے بغیر اگر رشتہ کریں گی تو پھر یہ آپ کو دن نہ دیکھنے پڑ جائیں۔ اس لیے اب لڑکے کو لڑکی پسند ہی نہیں، آپ نے شادی کر دی، وہ اس کو بیوی کا درجہ کیسے دے گا؟ وہ تو اس سے لڑے گا، مارے گا اور کچھ کرے گا۔ تو کیوں آپ اگلی کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں، رضامندی معلوم کیے بغیر رشتہ کرنا یہ اپنے بیٹے اور بیٹی کا مستقبل برباد کرنے کے مترادف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب رضامندی کیسے ہے خود پوچھ لیجئے، یا بہن پوچھ لے، سہیلی اشارے میں پوچھ لے، اور لڑکے کے دوستوں کے ذریعے رضامندی معلوم کروا سکتے ہیں، ماں پوچھ سکتی ہے بیٹے سے، تو اتنا تعلق تو ہونا چاہیے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ لڑکا دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، استخارہ بھی دل میں اطمینان والا ہو گیا، اور بچہ اور بچی بھی راضی ہے، تو اب آپ رشتے کی ہاں کر دیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے رشتہ کرنے کا۔ اب دیکھیں، یہ جو وٹے سٹے کے رشتے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ حرام تو نہیں ہے، جائز تو ہے، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو وٹا سٹا، جیسے کسی کے گھر میں وٹا سٹ دیں تو لڑائی ہوتی ہے نا، تو وٹا سٹا وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کے گھر میں اپنا وٹا پھینک رہی ہیں، وہ ادھر وٹا پھینک رہے ہیں۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے، آپ یقین کریں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے ساتھ حج پر ایک خاتون تھی، اس کا بیٹا اب تقریباً کوئی 25 سال کا ہو گیا ہے، تو بہن بھائی کی شادی ہوئی اسی طرح وٹے سٹے میں، تو ایک گھر میں نہیں بنتی تو اگلا گھر بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی بیٹی بھیج دی، اپنی بلوا لی، وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا، وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا۔ 25 سال گزر گئے دونوں کی، یعنی شادی کو ہوئی کو، آج تک دونوں اپنے اپنے خاوندوں سے جدا ہیں۔ دونوں کے خاوندوں نے دوسری شادی کر لی، اور یہ دونوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، اس کا بھی ایک لڑکا ہے، اس کا بھی ایک لڑکی ہے، اور وہ بیچاری بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ پہلے طلاق دے پھر ہم دیں گے، یہ کہتے ہیں تم دو پھر ہم دیں گے، دونوں ہی طلاق نہیں دے رہے، اور بیٹیوں کی زندگی برباد ہو گئی دونوں کی، اور وہ اپنے اپنے گھروں میں بھائیوں کے رحم و کرم پر پڑی ہیں۔ اب جس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں اس بیچاری کی زندگی اب کیا بچی؟ اب تو وہ اگلی شادی کے بھی لائق نہیں رہتی۔ میرا ایک شاگرد ہے، وہ اس کی عمر بھی تقریباً اسی کے قریب ہے، اس کی بھی یہی کہانی ہے، بس وہ ماں اور وہ اکیلا بیچارہ رہتا ہے۔ کہتا جی اسی طرح ہی ہوا، میرے باپ نے میری امی کو چھوڑ دیا، اور اس طرح وہ ادھر چلی گئیں، وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، نہ طلاقیں دیتے ہیں نہ کچھ، اور بوڑھے ہو گئے لیکن ابھی تک ان کا ایسے سلسلہ ہے، نہ رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں۔ تو وٹے سٹے کی شادی سے پرہیز ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی خوش رہ رہی ہے۔ ادھر آپ کی بہو کی کوئی اونچ نیچ بیٹے سے ہوئی یا آپ سے ہوئی، تو اب اس کا مطلب ہے آپ کی بیٹی بھی گھر پہنچ گئی ہے، تو اب اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یا آپ کی بیٹی نے کچھ کیا تو آپ کہیں گی چل تو انہوں دے گھر بھیج دے، سی بھی انہوں رکھنا۔ تو یوں یا بیٹے کی زندگی برباد ہوتی ہے یا بیٹی کی برباد ہوتی ہے۔ تو وٹے سٹے کی شادیوں سے بھی بچ ہی جائیں تو اچھا ہے، اگرچہ اسلام نے اس کو منع تو نہیں کیا اور اس کو ناجائز تو نہیں کہا، لیکن یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں خیر میں نے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے اس سے پرہیز ہی کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے بچے بچیوں کے، وہ اپنا اپنا نظام ہے۔ تو یہ رشتہ تلاش کرنے کا طریقہ ہے اسلام کے اندر جو تھا، اس کا میں نے مختصر خاکہ عرض کر دیا ہے۔ باقی اب ہمارے اگلے جو بیانات ہیں وہ اسی موضوع پر ہوں گے، اس لیے کہ ہماری جو کتاب ریاض الصالحات چھپتی ہے تو اس کی اگلی جو جلد آنے والی ہے، اب تیسری تو انشاءاللہ بھی چھپ رہی ہے، وہ آ جائے گی 1-2 ہفتے میں۔ اس کے بعد جو اگلی جلد ہے، اس جلد کے کچھ بیانات اسی موضوع کے ہیں جو شادی کے حوالے سے ہی ہیں، تو اس میں کچھ بیان ایسے ہیں جو ابھی ہوئے نہیں تھے لیکن اس میں ہم نے ان کو مینشن کر دیا تھا۔
تو انشاءاللہ وہی بیانات اس حوالے سے ہم اگلے بھی کریں گے جو شادی ہی کے حوالے سے ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوع پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔